کوئی بھی ہو، کسی کے بھی باپ کے ساتھ ایسا ہو تو یقین کریں زمین کانپ جاتی ہے اور دل لرز جاتا ہے۔ اور اس وقت ابھی بھی آپ نے یہ بات کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل نم ہو گیا اور میری آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میں نے اللہ کی طرف دیکھا۔ میں کہا یا اللہ، اس مشکل سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ یقین کریں جب گھر جلتا ہے تو کسی کا گھر پھر بچتا نہیں۔ میرا خیال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں جو اس کا انچارج ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر اس پہ بنتی تھی، سب سے پہلے ڈیفرمیشن اس پہ بنتی تھی۔ تو انہوں نے کہا جیو فینسنگ ہونی ہے، تو ابھی تک جیو فینسنگ نہیں ہوئی۔ یہ 23 جنوری کا وقوع ہے اور ابھی تک جیو فینسنگ نہیں ہوئی۔ اگر تو 9 مئی کی جیو فینسنگ ہو سکتی ہے تو میرے کیس کی جیو فینسنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کھوسہ فیملی کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس آئین پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس عدلیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس جوڈیشل سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو افواج پاکستان کو آئین پاکستان پر چلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو عوام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وکیل ہو، چاہے وہ ABCD ہو، تو اس کے لیے مشکلات آتی ہی آتی ہیں۔ جب آپ راہ حق پہ چلتے ہیں تو آپ پہ مشکلات آتی ہی آتی ہیں۔ تو ہم نے تو جب سب سے پہلے مجھ پہ اٹیک ہوا، پھر بعد میں جب ہماری فیملی میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ڈیلیبریٹلی کہا، میں نے کہا زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، تو کیوں نہ اس قوم کے لیے، اس لیگل فٹرنٹی کے لیے، کالے کوٹ کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے اگر موت آ جائے تو اس سے خوبصورت زندگی کا آخری لمحات انجوائے کرنے نصیب جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشکلات نہیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں بھی کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ مشکلات جو ہے یہ زندگی کا ایک وہ گھونٹ ہے جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اور جن کو اللہ چن لیتا ہے، یہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ والد صاحب جو ہیں وہ لفٹ ہیں، تو اس وقت کیا تاثرات تھے، اور لفٹ بند ہونے کا مقدمہ یا اس کے خلاف کارروائی کس کے لیے رجوع کریں گے؟ کوئی ڈیفیمیشن کریں گے یا پھر لیگل جو ہے وہ ایکشن؟ دیکھیں، جس وقت یہ واقعہ ہوا اور میرے علم میں آیا، میری بہن نے کال کی مجھے اور میں کھانا کھا رہا تھا، آپ یقین کریں کہ والد کا اولاد کا یا اولاد کا والد کا ایک ایسا سما ہے، ایسا رشتہ ہے کہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میں نے اللہ کی طرف دیکھا۔ میں کہا یا اللہ، اس مشکل سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ اور اس وقت جب فون بھی کیا گیا تو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ والد صاحب کی کیا حالت ہے۔ خدا نخواستہ زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی زہریلی گیس چھوڑ دی گئی ہے لفٹ کے اندر، کئی چیزیں جو تھی وہ دماغ میں آئیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یقین کریں جب گھر جلتا ہے تو کسی کا گھر پھر بچتا نہیں۔ تو جو لیگل اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز تھی، تو میرا خیال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں جو اس کا انچارج ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر اس پہ بنتی تھی، سب سے پہلے ڈیفرمیشن اس پہ بنتی تھی۔ یقین کریں جب گھر جلتا ہے تو کسی کا گھر پھر بچتا نہیں۔ تو جو لیگل اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز تھی، تو میرا خیال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں جو اس کا انچارج ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر اس پہ بنتی تھی، سب سے پہلے ڈیفرمیشن اس پہ بنتی تھی۔ باقی فیصلے اس ملک میں جیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارا تو جب کسی کے بھی باپ پہ، چاہے چیف جسٹس پاکستان ہو، چاہے چیف آف دا آرمی سٹاف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے بھی باپ کے ساتھ ایسا ہو تو یقین کریں زمین کانپ جاتی ہے اور دل لرز جاتا ہے۔ اور اس وقت ابھی بھی آپ نے یہ بات کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل نم ہو گیا اور میری آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ کسی کے بھی باپ کو، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کا غم اور دکھ نہ دکھائیو اور اولاد کو ماں باپ کا غم و دکھ نہ دکھائیو۔ سو وہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ جو ناقابل بیان تھی اور ناقابل برداشت تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر کوئی سازش ہے لفٹ بند کرنا؟ نئی لفٹ ہے، نئی بلڈنگ ہے، ہائی کورٹ ہو۔ دیکھیں، دو اس کے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ لفٹ بند ہو گئی تھی، مان لیا لفٹ بند ہو گئی تھی۔ لفٹ بند ہوتی ہے تو اس کی چابی آتی ہے اور چابی لگا کے اسی وقت کھل جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ 15 منٹ چابی کدھر تھی؟ لفٹ بند ہو گئی، لفٹ کا پنکھا نہیں بند ہوتا، لفٹ کا AC نہیں بند ہوتا، لفٹ کی لائٹ نہیں بند ہوتی، لفٹ میں سفوکیشن نہیں کریٹ کی جاتی۔ روکا جا رہا تھا کہ جس کیس میں وہ پیش ہونے جا رہے ہیں اس کیس میں پیش نہ ہوں، اور یہ ایک الٹیمیٹم تھا کہ آپ کو روکا جائے کہ جس طرح باقی لوگ چھوڑ گئے وکالتیں،
کئی تو ملک چھوڑ گئے, کئی پارٹیاں چھوڑ گئے. دیکھیں میں یہ باور کر دوں کہ وکیل کوئی بھی ہو وہ کسی بھی پارٹی کا وکیل بن سکتا ہے. یہ دس از دا ڈیفینیشن آف اے لائر, کہ کوئی بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. ہم کوئی اللہ واسطے کسی کا کیس نہیں کر رہے, ہم اپنی پروفیشنل جو ایک لیگیلٹی ہے, جو ایک پروفیشنل ایتھکس مینرز کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ہم اس کے تحت یہ کیسز کر رہے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی نہ دکھ ہے, نہ تکلیف ہے, نہ گلہ ہے. بس ایک ہی ہے اس پاکستان کے لیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو جائیں. اگر عوام پاکستان مضبوط ہوگی تو افواج پاکستان مضبوط ہوگی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کی مضبوطی, عوام کی مضبوطی, جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کی مضبوطی, جو اس وقت عوام کی نظر میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا جو سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی تو عدالتوں کے فیصلے ہی نہیں مانے جاتے. تو جب آپ کی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو سائلان کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس سسٹم کی اسٹرینتھن کے لیے میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, مجھے بھی کرنا پڑے گا, عوام کو بھی کرنا پڑے گا, اور سب کو مل کے پاکستان کی بات کرنی پڑے گی. کوثر صاحب بلوچستان والے کیس میں سرخرو ہوئے ہیں, عمران خان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ خارج کر دیا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ مقدمے میں بالکل خارج ہونا تھا, کیونکہ اس مقدمے میں وہ خود مدعی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو دشمنی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو ایک وکٹری ہے, سکسیس ہے, یہ قوم کی سکسیس ہے, یہ قوم کی وکٹری ہے. یہ کیسز ایسے جھوٹے نہ بنا جائیں, نہ ایسی ایک روایت کریٹ کی جائے کہ کل کو جو بھی اقتدار سے اترے وہ اسی طرح خوار ہو, اسی طرح ذلیل ہو, یا اسی طرح اس کو قید میں بند کر دیا جائے اور جھوٹے مقدمات میں. اب آپ دیکھیں اگر ایک عام شخص 10-12 سال بعد جا کے چھٹتا ہے, اور ایک سابقہ وزیر اعظم, چاہے وہ زرداری صاحب تھے, چاہے وہ محترمہ شہید تھیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب تھے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ اس سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو اسٹرینتھن دا سسٹم. یہ آپ کو جھوٹے کیسز سب کو اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کی بات کرنی پڑے گی. آخر میں جو آپ کے اوپر حملہ ہوا اس کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن ہوئی, کیا پولیس نے کوئی آپ کا بیان ریکارڈ کیا, اور کیا آپ اس انویسٹیگیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے پاس گیا تھا, انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن کو بلایا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہونی ہے. تو ابھی تک جیو فینسنگ نہیں ہوئی. یہ 23 جنوری کا وقوع ہے اور ابھی تک جیو فینسنگ نہیں ہوئی. میرے ساتھ اس کے بعد آئی او صاحب نے یا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, حتیٰ کہ میں نے 2-3 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر تو 9 مئی کی جیو فینسنگ ہو سکتی ہے تو میرے کیس کی جیو فینسنگ کیوں نہیں ہو آپ سکتی؟ کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, وہ ابھی تک وائرل یا لیک نہیں ہوئی, کون ہوگا؟ یہ اللہ جانے بہتر, یا یہ انویسٹیگیشن والے جانے یہ کون لوگ ہیں. یہ پوری قوم کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں. بہت